عام آدمی کا انٹرسٹ بھی بات کو سننے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو عام حالات و واقعات کے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں۔ جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا نا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں، ایسی ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو، سیدہ مریم کو فرمایا کہ جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم میں ہی آیا کہ انہوں نے شیر خوارگی کی عمر میں کلام کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی معجزانہ، بچپن میں اعلان نبوت کرنا، شیر خوارگی کی عمر میں جب دودھ پیتا بچہ ہے، بالکل نیو بورن بیبی، اور اس کے بعد پھر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے، اسی طریقے سے جو کوڑی کے مریض تھے ان کو شفا دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ سورۃ المائدہ میں، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران کے اندر یہ 3 مین صورتیں ہیں جن میں عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر آیا ہے، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ اب یہ کوالٹیز کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، یہاں تک کہ فرمایا کہ روح من، وہ اللہ کی روح ہے۔ اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس بالکل کلیئر کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ آل عمران کی شروع کی آیات کا ٹاپک ہی یہی ہے۔ بہرحال جس شخصیت کے ساتھ اتنے ایکسٹراڈنری چیزیں جڑی ہوں تو انسانیت نے پھر ان کے بارے میں یہی کلیم کرنا ہے کہ کم از کم انہیں خدا کا بیٹا مانو یا پھر خدا کلیم کر دو، اور یہ دونوں عقائد ان کے ساتھ لوگوں نے منسوب کیے۔ کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہیں جو کہ انسانی شکل میں زمین کے اوپر آ گئے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عقیدوں کا رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سورہ آل عمران میں اور سورۃ المائدہ میں تو جس شان سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ تو اپنی نوعیت کی ایک یونیک ڈسکشن ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، وما للظالمین من انصار، اور ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس قسم کا عقیدہ وابستہ کرے گا۔ اس سے زیادہ تو بہتر انداز میں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آگے چل کے فرمایا لقد کفر الذین قالوا
ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اس وقت ٹرینٹی یہ تھی کہ تین خدا ہیں، اللہ، سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم. آج کی جو ٹرینٹی ہے اس میں سیدہ مریم کو تو سائڈ پہ کر کے انہوں نے ہولی گوسٹ کو داخل کر دیا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام. بہر ٹرینٹی آج بھی اس طریقے سے موجود ہے. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں. کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے. یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پہ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا. لہذا یہ بھی ایک ڈھکوسلا جو تھا بعض فرقوں کا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، وہ بھی ختم ہوا. نمبر 2، نہ صرف ان کی پرستش کی نفی کی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. لہذا ان لوگوں کا بھی دروازہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور کرسچنز میں یہ فرق ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ماں کو پوجتے ہیں. ہم تو اولیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا نہ، آگے چل، آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تیرے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. اور کتنی آپ سمجھ لیں، وہ ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے ننگی بات، یعنی بالکل کھلی ہوئی بات کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو سرکار بابت شاہی کوئی نہیں. بالکل قرآن کی ہر آیت سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. تو اگر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کیا ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں، سورۃ الاحزاب میں سورہ الشورى کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اجمعین، ان میں سے ایک ہیں. اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں، تو سرکار پھر باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. اور پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ. قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ شیئا بابت شاہی کوئی نہیں، یہ عربی سے لفظ آیا ہوا ہے. اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، یعنی سارے باب فارغ، تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پھر اسٹیبلش کیا. غصہ تھا کرسچنز پہ، سینٹرڈ کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے. یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے. جب توحید سمجھائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے سمجھائے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب کو ہلاک کرتے. اچھا وصال شریف بھی نہیں فرمایا، وفات شریف بھی نہیں. ہلاک کا لفظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے. یہ ہے سرکار رحمانی توحید.
اور ایک ہے شیطانی توحید. شیطانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دو، خواہ ان کی تعلیمات نہ بھی ہوں تب بھی ان کو کھڑا کر دو اللہ کے مقابلے پر. پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ سمجھائے گا کہ عیسیٰ کو خدا مانے ہو، اگر اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو پھر اس لیول پہ اتر کے بات کو سمجھانا پڑتا ہے. اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے عقیدہ امت کو دیا کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جب انہوں نے خطبہ دیا ہے حمد و صلات کے بعد، صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ خطبہ آیا ہے، تو آیات بعد میں پڑھی ہیں. پہلے انہوں نے اپنی طرف سے ایک جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا. جس طرح میرے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ جملے کیوں بولتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی خود جملے بولے ہیں. شارح تو نہیں تھے وہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، بہرحال امتی تھے، فالو تو انہوں نے بھی دین کو ہی کرنا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے. وصال فرما گئے، وفات فرما گئے، کوئی الفاظ نہیں، حالانکہ یہ بھی عربی کے الفاظ تھے. ان کو کسی نے نہیں کہا جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، انہیں پتا تھا وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے. دنیا سے مر چکا ہے شہید بھی، اللہ کے حضور زندہ ہے، قرآن میں ہے. دنیا میں اگر زندہ ہے تو اس کی بیوی پھر کیا دوبارہ نکاح کر کے زنا کر رہی ہوتی ہے؟ بھائی مر چکا ہے اسی لیے وہ کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے. اللہ کے حضور زندہ ہے. ہاں نبی کی بیوی اس لیے نہیں کرتی ہے کہ وہ امت کی ماں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ نبی آخرت میں زندہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ امت کے باپ ہیں اور ان کی بیویاں مائیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ والا معاملہ ختم کر دیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور پھر سورۃ الاحزاب میں آگے چل کے آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تم ان کی بیوی کے ساتھ شادی کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنر کے طور پر کیا. لیکن دوسری طرف حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں غزوہ موتا کے اندر. حضرت علی کے بھائی، ان کی بیوی اسما بنت امیس، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر نے شادی کر لی. حالانکہ جعفر وہ ہیں جن کا نام جعفر طیار ہے. بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 پر دیے ہیں، ان کے بازو کٹ گئے تھے، اس سے وہ اڑتے ہیں جنت میں، یعنی کنفرم زندہ. اور بیوی نے نکاح کر لیا حضرت ابوبکر کے ساتھ، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، پھر اسی عورت کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا اور محمد بن ابی بکر کی پرورش کی.